آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُطِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخِلَّ لَا يُزِيلُ النَّجِسَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَا خِلَّافَ فِيهِ۔ اچھا جی، یہ اگلی صورت آ گئی جی، انہی تمسکات ضعیفہ میں سے ایک یہ بھی استدلال جو ہے ضعیف ہے۔ وہ کیا کہ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر لکھا ہوا ہے حطیہ ثم قرصیہ ثم اغسلیہ، حطی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا جی۔ اور کس چیز کے بارے میں؟ خون کے بارے میں۔ اگر خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حطیہ، اس کو کھرچو، ثم قرصیہ، پھر اس کو کیا کرو؟ پہلے تو رگڑو، ثم قرصیہ، پھر کھرچو، ناخن کے ساتھ اس کو کھرچو، ثم اغسلیہ بالماء، رگڑو، کھرچو، اور پھر اس کو دھو لو پانی کے ساتھ۔ اس طریقے سے وہ خون کیا ہو جائے گا؟ خون کا اور نجاست کا اثر زائل ہو جائے گا اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھے؟ اب اس حدیث سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے، خون لگ جائے، تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں تو کسی کو جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، سمجھے کس بات کے اوپر؟ کہ اگر سرکے کے ساتھ اس خون کو دھویا گیا اور خون کے اثر کو زائل کیا گیا تو وہ نجاست زائل نہیں ہوگی اور کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سے فرمایا ثم اغسلیہ بالماء، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ کہ پانی سے دھوو، نجاست کو، اس خون کو پانی سے دھوو۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہوا؟ پانی ہی کے ذریعے اگر دھویا گیا، نجاست کو زائل کیا گیا تو نجاست زائل ہوگی، کپڑا پاک ہوگا۔ اگر سرکہ یا کسی شربت یا کسی اور چیز سے اگر کپڑے کو دھویا گیا اور نجاست کے اثر اور خون کے اثر کو زائل کیا گیا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ثم اغسلیہ بالماء، پھر پانی سے دھوو اس خون کو، اور پانی سے دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، سرکے سے دھوئیں گے، شربت سے دھوئیں گے، روح افزا سے، جامع شیریں سے دھو لیا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ لسی سے دھو لیا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ دودھ سے دھو لیا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حدیث ہے پانی سے دھوو۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ جو آیا پانی سے دھوو اس خون کو، تو پانی سے اگر دھو لیا گیا خون کو تو خون کا اثر زائل ہو گیا اور کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، اختلاف اس میں ہے
کہ سرکے وغیرہ سے اگر نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا گیا کپڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، دلیل یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ استدلال ضعیف ہے جی۔ کیوں؟ اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے دھونے سے نجاست زائل ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اس حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ بتلائے پانی ہی کے ذریعے پاکی آئے گی، سرکے وغیرہ کے ذریعے نہیں آئے گی۔ پانی سے پاکی آ جائے گی، حدیث یہ چاہتی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ آپ کا مدعا نہیں۔ آپ کا مدعا پانی ہی سے پاکی آئے گی، یہ ہی کہاں سے نکالا؟ ہم کہتے ہیں پانی ہی سے آئے گی، سرکہ وغیرہ کے ذریعے اگر نجاست اور خون کے اثرات کو زائل کر دیا گیا پاکی نہیں آئے گی، یہ ہم نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے، سمجھے؟ تو مدعا کیا ہے؟ پانی ہی سے پاکی آئے گی، اور دلیل کے حدیث میں آتا ہے پانی سے پاکی آ جائے گی، تو حدیث چاہتی ہے پانی سے پاکی آئے گی، حدیث یہ نہیں چاہتی پانی ہی سے پاکی آئے گی۔ تو یہ جو پاکی کو آپ نے حصر کر دیا، بند کر دیا کس کے اندر؟ زوال اثر دم کو اور زوال نجاست کو بند کر دیا پانی میں، اس بند کرنے کو نہیں مانتے۔ پانی سے پاکی آئے گی، حدیث یہ چاہتی ہے، یہ آپ کا مدعا نہیں۔ یہ اگر مدعا ہو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، مدعا یہ ہے پانی ہی سے پاکی آئے گی، یہ پانی ہی سے آئے گی کا معنی کسی اور چیز سے نہیں آئے گی، سرکے وغیرہ سے نہیں، یہ نہیں مانتے، بلکہ پانی سے بھی آ جائے گی، سرکہ ہو، دودھ ہو یا کسی اور ذریعے سے اگر نجاست کے اثرات کو زائل کر دیا گیا ہو پاکی آ جائے گی، کیونکہ پاکی کے لیے ضروری ہے زوال ناپاکی۔ اب زوال ناپاکی کسی شکل کے اندر بھی آ جائے پاک ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے لیے پانی ضروری نہیں ہے، حدیث کہتی پانی سے آ جائے گی، کیوں؟ پانی سے زوال نجاست، تو زوال نجاست کسی اور طریقے سے ہو جائے اس سے بھی آ جائے گی، یہ آپ دیکھ لیں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، اسی طریقے سے دلیل پکڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے، حتے، یہ نجاست، کوئی سی نجاست، لیکن سوال خون کے بارے میں ہوا تھا، اس لیے خون کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو رگڑو، ثم قرصیہ، پھر ناخنوں کے ساتھ کھرچو، پھر پانی سے دھو لو، پانی سے دھو لو۔ اب زوال نجاست کو بند کر دیا، مقید کر دیا کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی، لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخِلَّ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَ، کہ سرکہ مزیل نجاست نہیں ہے، اس سے نجاست زائل نہیں ہوگی، پانی ہی سے زائل ہوگی، یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ حدیث چاہتی ہے پانی مزیل نجاست ہے، نہیں سمجھ میں؟ کیونکہ حدیث کیا چاہتی ہے؟ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي، کیونکہ حدیث چاہتی ہے وجوب غسل الدم بالماء، کہ اس خون کو دھو لیا جائے پانی کے ساتھ، جس وقت وہ خون کپڑے کو لگ جائے، سمجھے؟ اس کو پانی سے دھوو، فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ، سمجھے؟ تو لہٰذا محل پر یعنی کپڑے پر یا جسم کے کسی حصے پر خون لگا ہوا ہے، اس کو اگر خون لگا ہوا ہے تو اس کو پھر پابند کیا جائے گا پانی کے ذریعے دھونے کے ساتھ، اور پانی سے اگر دھویا تو پاکی آ جائے گی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اس میں تو کوئی اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، خون یا نجاست جسم یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو اور اس کو پانی سے دھو لیا جائے جیسا کہ حدیث چاہتی ہے، تو وہ نجاست زائل ہو جائے گی، وہ محل پاک ہو جائے گا۔ یہ آپ بھی کہتے ہو، یہ ہم بھی کہتے ہیں، یہ اگر آپ کا مدعا ہو تو ہم بھی مانتے ہیں
کہ پانی مزیل نجاست، یہ ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہو پانی ہی مزیل نجاست، یہ نہیں مانتے ہم، یہ نہیں مانتے ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی مزیل نجاست ہے، پانی ہی مزیل نجاست ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس حدیث کو دلیل پکڑنا یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ کے خلاف بات ہے۔ کیوں؟ پرانے دور میں پانی کا خاص طور پر عرب میں اتنا نظم نہیں تھا، تو وہاں حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا حدیث کی کتابوں میں پڑھ بھی لیں گے کہ اس وقت استنجا بالحجر بھی ہو جاتا تھا۔ آج کل بھی دیہاتوں وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، وہ ڈھیلے مٹی اور پتھر وغیرہ سے استنجا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، سمجھے؟ وہ تو استنجا ہوتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب یہ جو استنجا ہو رہا ہے، یہ مٹی یا پتھر مزیل نجاست ہے یا نہیں ہے؟ تو ہوتا تھا استنجا، اور زوال نجاست ہو جاتا تھا مٹی اور پتھر سے، سمجھے؟ آپ کہتے ہو کہ مزیل نجاست پانی ہی ہے، یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ مٹی بھی مزیل نجاست جیسا کہ استنجا بالحجر کے اندر ہوتا تھا، سمجھے؟ تو جب مٹی مزیل نجاست ہے، اس سے نجاست زائل ہو جائے گی، تو سرکہ تو بطریق اولا مزیل نجاست بنے گا، کیونکہ یہ پانی کے مٹی سے زیادہ مشابہ ہے۔ جیسے پانی بہتا ہے ایسے ہی سرکہ بھی بہتا ہے، وہ بھی مسیل، یہ بھی مسیل، یعنی وہ بھی بہنے والا، یہ بھی بہنے والا، تو پانی کے مشابہ ہے، سمجھے؟ جو مٹی مزیل نجاست ہے، تو جو چیز پانی کے مشابہ ہے یعنی سرکہ، دودھ وغیرہ، وہ تو بطریق اولا مزیل نجاست بن جائیں گے۔ تو آپ کہتے ہو یہ ہے نہیں، یہ بات واقع یہ نہیں مانتے ہم، سمجھے؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، جھگڑا تو اس میں ہے، فی طہارت المحل بعد زوال الدم بالخل، اگر سرکے کے ذریعے خون کے اثرات کو زائل کر دیا جائے تو محل یعنی کپڑا وغیرہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جھگڑا اس میں ہے۔ پانی سے پاک ہو جائے گا تو ہم بھی مانتے ہیں، حدیث کہتی ہے، لیکن اگر سرکے سے کر دیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کہتے ہو نہیں ہوگا، اور دلیل کیا ہے؟ حضور نے پانی سے، تو یہ تو حدیث چاہتی ہے پانی مزیل نجاست ہے، لیکن یہ حدیث میں کہاں آیا کہ سرکے وغیرہ سے نجاست زائل نہیں ہوگی؟ سرکے وغیرہ کی نفی تو نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کا کہنا جو پانی سے فرما دیا، اس کا مطلب سرکے سے نہیں، یہ استدلال غلط ہے، یہ نہیں مانتے، یہ استدلال ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ بات میرا خیال میں سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی آگے چلیں۔ جی کلیئر ہوئی بات؟ سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہو گیا، اب آگے چلیں جی۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، اسی طرح تمسکات ضعیفہ میں سے ایک اور تمسک جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے دلیل پکڑی ہے، یہ بھی بڑی کمزور ہے، ہمارے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ استدلال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی بقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے، فی اربعین شاتن شاتن، حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاس 40 بکریاں موجود ہوں تو ان 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یا فقہ کی کتابوں میں تفصیل پڑھ لیں گے، بکریوں سے مراد وہ بکریاں تھیں جو جنگلات وغیرہ میں ہوتی تھیں اور سال کا اکثر حصہ باہر سے جا کر چرتی تھیں، جنگلات وغیرہ سے ہی ان کا چارہ خریدنا نہیں پڑتا تھا، تو ان بکریوں کے بارے میں اس نے فرما دیا 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے دلیل پکڑی کہ جب حضور نے یہ فرما دیا 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، تو ایک بکری دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی،
اور اگر بکری نہ دی بلکہ بکری کی جگہ بکری کی قیمت دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ استدلال بھی ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو حضور فرما رہے ہیں 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، لہذا زکوٰۃ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ دینی ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو ہمارے نزدیک بھی ہے، یہ تو حدیث میں آ گیا ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا اس میں ہے کہ آپ کہتے ہو قیمت دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کہتے یہ کہاں آیا حدیث میں کہ قیمت دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ حضور یہ تو فرما رہے ہیں کہ 40 بکریوں میں ایک بکری دے دی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، باقی قیمت کی نفی تو نہیں فرمائی کہ قیمت دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ تو حدیث میں آیا ہی نہیں. آپ کہہ رہے چونکہ حضور نے فرمایا بکری دو لہذا قیمت دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ استدلال ضعیف نہیں ہے، سمجھے؟ کیونکہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ قیمت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط کا لفظ نہیں فرمایا کہ فقط بکری ہی سے زکوٰۃ ادا ہوگی، قیمت وغیرہ سے نہیں ہوگی. یہ حضور نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ لہٰذا ہمارے نزدیک قیمت بھی دے دی بکری کی اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیوں؟ بکری کیوں دیتے ہیں؟ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کیوں ہے؟ کہ غریب کو دو، اس بیچارے کی ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے. تو ضرورت اور حاجت جیسے بکری سے پوری ہوتی ہے تو قیمت اور پیسوں سے تو زیادہ پوری ہوتی ہے. اس کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ نے بکری دے دی. نہیں سمجھ، اس سے قرضہ دینا ہے، آپ نے بکری دے دی. اس کو دال کی کپڑوں کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، آپ نے بکری دے دی. تو وہ آٹا کیسے؟ تو بکری بیچ کر ہی آٹا لائے گا نا، پیسوں کا وہ بھی بیچ کر ضرورت پوری کرے گا. اس کو ڈائریکٹ پیسے ہی دے دیے جائے. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو پیسے دینا تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصود کیا ہے؟ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، تاکہ پیسہ صرف امیروں کے پاس نہ رہ جائے، یہ چکر کاٹے اور غریبوں تک بھی پہنچے. یہ فلسفہ تھا زکوٰۃ کی فرضیت کا کہ فقیر اور ضرورت مند تک پیسہ پہنچے، وہ بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرے. تو ضرورت فقیر کی پوری کرنی تھی، تو ضرورت تو پھر پیسے سے زیادہ پوری ہوتی ہے، تو پیسے دینا تو زیادہ بہتر ہے. آپ کہتے ہو پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا 40 بکریوں میں ایک بکری ہے. تو آپ کہتے بکری ہے یعنی بکری دی زکوٰۃ ادا ہوگی، تو ہم بھی کہتے ہیں ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ قیمت دی تو ادا نہیں ہوگی. آپ کہتے ہو یہ حدیث دلیل ہے قیمت سے ادا نہیں. حضور 40 بکریوں میں بکری ہے تو بکری تو ہے، لیکن بکری کے علاوہ کی نفی نہیں ہے، لہذا قیمت سے بھی ادا ہو جائے گی. دیکھ لیں اسی طرح دلیل پکڑنا اس حدیث کے ساتھ فی 40 شاتن 40 بکریوں میں ایک بکری ہے زکوٰۃ. اس سے کیا دلیل پکڑنا؟ لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جواز دفع القیمتی، کہ قیمت کا دینا جائز ہی نہیں ہے. اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ضعیف، یہ ضعیف ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ثابت کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث لِأَنَّهُ يَقْتَضِي، یہ حدیث یہ تو چاہتی ہے وجوب الشاتی، کہ 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے زکوٰۃ کے طور پر. وہ ہم بھی مانتے ہیں ایک بکری واجب ہے، بکری دی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. ولا خلاف فی، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے. تو حدیث میں آ گیا. جھگڑا اس میں ہے بالفرض اگر کوئی بکری کے بجائے اس کی قیمت دے دیتا ہے، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کہتے ہو نہیں، ہم کہتے ہو جائے گی. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، خلاف تو اس میں ہے فی سقوط الواجب بِأَدَاءِ الْقِیمَةِ، وہ زکوٰۃ جو واجب ہوئی تھی بکری کی شکل میں، وہ کیا وہ واجب ساقط ہو جائے گا قیمت کی ادائیگی کے ذریعے؟ کہ اگر کوئی شخص بکری کے بجائے بکری کی قیمت دے دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟
واجب ساقط ہوگا یا نہیں ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں ہوگا، ہم کہتے ہو جائے گا، آپ کہتے ہو حضور بکری دو، کہتے حضور نے کہاں فرمایا کہ قیمت دینے سے نہیں ہوگی؟ حضور کا مقصد تھا غریب کی ضرورت پوری، تو ضرورت تو پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے، تو بکری یا جو چیز قائم مقام بکری کے ہے قیمت وہ دینے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ، اسی طرح وہ تمسکات ضعیفہ چل رہے ہیں، انہی میں سے یہ تمسک بھی، پہلے تو حدیث سے، اب یہ تمسک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی قرآن مجید کی آیت سے، یہ بھی ضعیف ہے۔ وہ کیا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اتمو کا لفظ آیا، اتمو اتمام سے ہے، اتمام تمام، پورا کرنا، تو اتمو کا کیا معنی؟ اتمام، اتمام معنی پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ ماتے عمرے کا عطف ہے حج کے اوپر، تو حج معطوف علیہ ہو گیا، اور معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، تو اتمو امر کا صیغہ ہے، اور امر کا تعلق حج اور عمرے دونوں کے ساتھ ہے، حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اتمو امر، اور امر وجوب کے لیے، معلوم ہوا حج بھی واجب اور عمرہ بھی واجب، اس آیت سے دلیل پکڑی کہ عمرہ واجب ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نزدیک حج تو فرض ہے، ضروری ہے، واجب سے مراد لازم ہے، فرض ہے، حج تو ہے، عمرہ واجب اور لازم نہیں ہے، عمرہ تو سنت ہے تو لازم نہیں۔ انہوں نے اس آیت سے دلیل پکڑی بھئی اتمو امر کا صیغہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ ٹکرا رہا ہے حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، تو عجیب ہے، تو حج کو تو فرض کہتے ہو، واجب ضروری کہتے ہو، عمرے کو کہتے ہو لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، عجیب، حالانکہ امر کا صیغہ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، صیغے کا امر کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، تو اس آیت سے دلیل پکڑی کہ عمرہ واجب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لِإِثْبَاتِ، اس آیت سے کیا دلیل پکڑی؟ اس آیت سے یہ ثابت کرنا وجوب العمرۃ ابتداءً، کہ ابتداءً عمرہ واجب ہے، یہ دلیل پکڑنا اس آیت سے ضعیف ہے، ہمارے نزدیک استدلال ٹھیک نہیں ہے، عمرے کا وجوب ابتداءً اس آیت سے نہیں نکلتا، کیوں؟ یہ سنیں، دیکھیں کیسے مضبوط دلائل ہے حنفیہ کے، الحمدللہ، اتنی گہری بات ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتمو، امر کا صیغہ اتمو، اتمو اتمام سے ہے، اور اتمام کا معنی ہے پورا کرو، اور پورا کرنا چاہتا ہے شروع کو، لأن الاتمام یقتضی الشروع، پورا کرنا شروع کو چاہتا ہے، تو آیت کا معنی ہے اگر حج اور عمرہ شروع کر دیا ہے نا تو اب اس کو پورا بھی تو کرو، نہیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ آیت یہ چاہتی ہے کہ اگر عمرہ تم شروع کر چکے ہو تو پھر آپ کو مسئلہ پتہ ہی ہے کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اگر شروع نہ کیا نفل تو ابتداءً تو نفل واجب نہیں ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، نفل تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نفل شروع کر دیا تو شروع کرنے کے بعد کیا ہے؟ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اتمو، پورا کرو، اور پورا کرنا کس کو چاہتا ہے؟ اگر عمرہ شروع کر چکے ہو تو شروع کرنے کے بعد اب پورا کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ نفلی عبادت چاہے وہ روزہ نفلی ہو، چاہے نماز نفلی ہو، چاہے عمرہ نفلی ہو، نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، تو آیت چاہتی ہے انتہاءً وجوب کو،
نہ اگر عمرہ شروع کر دیا ہے تو اب پورا کرنا واجب ہے، اتم امر ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ عمرہ ابتدان واجب ہے، شروع بھی نہیں کیا اور شروع کے بغیر ہی عمرہ واجب اور لازم ہے، سمجھے؟ یہ آیت نہیں چاہتی، ابتداءً وجوب کو آیت نہیں چاہتی نہیں۔ اور آپ نے اس آیت سے دلیل پکڑی کہ عمرہ ابتداءً واجب ہے، یہ استدلال ضعیف۔ تو کہتے ہیں اتمو ٹھیک ہے، امر ہے، لیکن یہ اتمام سے ہے، اور اتمام چاہ رہا ہے پورا کرو، اور پورا کرنا چاہ رہا ہے شروع کو، تو مانا اگر شروع کر چکے ہو تو پھر پورا کرو۔ یہ نہیں چاہتا کہ شروع نہیں بھی کیا پھر بھی عمرہ واجب ہے۔ اس پر اشکال تھا، اس پر اشکال یہ تھا پھر اس کا مطلب حج بھی لازم نہیں ہے، حج بھی شروع کرنے کے بعد لازم ہوگا نا، حالانکہ حج تو ہمارے نزدیک بھی واجب اور فرض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حج تو دوسری آیتوں سے اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، سمجھے؟ ابتداءً حج واجب اور فرض ہے، اس کے اوپر دوسرے دلائل موجود ہے۔ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ نفلی حج بھی اگر شروع کر دیا نا تو شروع کرنے کے بعد وہ بھی واجب ہو جائے گا۔ جیسے عمرہ شروع کر دیا، حالانکہ عمرہ واجب نہیں، تو شروع کرنے کے بعد نفل واجب ہو جاتا ہے، یہ ثابت ہو رہا تھا اسے۔ ابتداءً عمرے کا وجوب اس سے نہیں نکلتا۔ ہاں حج ابتداءً واجب اور فرض ہے، اس کے لیے دوسرے دلائل موجود ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت سے دلیل پکڑنا لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابتداءً، کہ ابتداءً عمرہ کا وجوب ثابت کرنا اس آیت سے ضعیف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّصَّ، اس لیے کہ یہ نص، یہ آیت، یہ اتمو یقتضی وجوب الاتمامی، یہ کیا چاہتا ہے؟ اتمام واجب ہے، پورا کرنا واجب ہے، اور پورا کرنا کب ہوگا؟ جب شروع ہو۔ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الشُّرُوعِ، تو پورا کرنا تو شروع کے بعد ہوتا ہے۔ تو معنی یہ کہ اگر عمرہ شروع کر دیا تو پھر واجب ہے، آیت یہ چاہتی ہے۔ وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، وہ تو ہمارے نزدیک بھی عمرہ اگر شروع کر دیا ہے تو وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ نفل اور سنت شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اس میں جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس میں ہے وہ انما الخلاف فی وجوبها ابتداء، کہ عمرہ ابتداء واجب ہے یا نہیں۔ اگر عمرہ شروع نہیں کیا کسی نے، کیا پھر بھی عمرہ واجب ہے؟ آپ کہتے ہو واجب ہے، دلیل یہ آیت ہے، ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت ابتداء عمرہ کے وجوب پر دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ چاہتی ہے پورا کرو، اور پورا کرنا چاہتا ہے شروع کو، شروع کر لیا تو پورا کرو۔ ابتداء وجوب کو یہ آیت نہیں چاہتی، ابتداء وجوب پر کوئی دلیل موجود نہیں، ابتداء عمرہ واجب نہیں ہوگا، سنت ہی رہے گا۔ میرے خیال میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے جی، آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ آ گئی ہے۔ آ گئی ہے، چلیں جی۔ ایک اور کر لیں، ایک اور کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بقوله علیہ السلام، اسی طرح تمسکات ضعیفہ میں سے ایک یہ بھی تمسک ضعیف ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کے اندر، لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین۔ حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم 2 درہم کے بدلے میں نہ بیچو۔ آج کل تو کرنسی روپے کی شکل میں ہے نا، اس دور میں کرنسی درہم دینار کی شکل میں تھی، تو ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک درہم 2 درہم کے بدلے میں نہیں، 1 روپیہ 2 روپے کے بدلے میں نہ بیچو، یہ ماننا ہو گیا۔ اور نہ 1 صاع گندم یا چینی یا دال، 1 صاع گندم 2 صاع گندم کے بدلے میں نہ بیچو، 1 صاع 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچو، کیا مانا؟ ایک طرف 1 صاع ایک پیمانہ تھا گندم ہے، اور دوسری طرف 1 صاع جو ہے
2 سا گندم ہے تو دونوں ایک جنس ہیں، یہ کبھی بیشی سود بن جائے گی، 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں سود بن جائے گا، یہ نہ بیچو بالکل بھی، سمجھے؟ اب ہم کیا کہتے ہیں، 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں 1 سا گندم 2 سا کے گندم کے بدلے میں بیچنا حرام ہے، حرام، یہ سود کے زمرے میں داخل ہے، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، ہمارے نزدیک بھی حرام ہے، یہ حضور فرمایا نہ بیچو، نہیں ہے، حرام ہے بیچنا، اس میں تو جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے دلیل پکڑی کہ حضور نے فرمایا نہ بیچو، جب فرمایا نہ بیچو تو اگر کسی نے بیچ دیا تو مالک ہی نہیں بنے گا، مشتری مالک ہی نہیں بنے گا۔ 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں بیچا نا تو مشتری مالک ہی نہیں بنے گا۔ 1 سا گندم 2 سا گندم کے بدلے میں 1 سا چینی 2 سا چینی کے بدلے میں بیچی نا، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں جب حرام ہے تو بے ہی نہیں ہوگی، جب بے نہیں ہوئی تو مشتری مالک بھی نہیں بنے گا۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے 1 سا 2 سا کے بدلے میں مت بیچو، حرام ہے، سود ہے، 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں مت بیچو، حرام ہے اور سود ہے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اگر کسی نے بیچ دیا تو مشتری مالک نہیں بنے گا۔ دلیل کیا ہے؟ مت بیچو، اور دعویٰ کیا ہے؟ مشتری مالک نہیں بنے گا۔ تو نہ بیچنے کو دلیل بنایا عدم ملکیت پر، یہ استدلال کمزور ہے، کہتے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ مالک نہیں بنے گا، یہ حدیث اس کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی، کوئی اور دلیل ہے تو پیش کرو، اور تو کوئی دلیل موجود نہیں، اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے، مالک بن جائے گا، لہذا وہ مالک بن جائے گا۔ دیکھ لیں اسی طرح اس حدیث سے دلیل پکڑنا کس بات پر، لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ، 1 درہم 2 درہم کے بدلے میں جو بیچا یہ بے فاسد، یہ حرام ہے بے، اور بے فاسد ہے، لا یفید الملک، تو یہ اس بے کے ذریعے مشتری مالک بھی نہیں بنے گا، یہ استدلال ضعیف ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مالک نہیں بنے گا۔ حضور فرما رہے ہیں نہ بیچو، یہ تو نہیں فرمایا کہ مالک نہیں بنے گا، وہ کہتے اس سے ثابت ہوا مالک نہیں بنے گا، ہم کہتے یہ بھی دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے، کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي، نص اور حدیث زیادہ سے زیادہ یہ چاہتی ہے تحریم البیع الفاسدی، یہ بے فاسد حرام ہے، یہ سود والی بے ہے، یہ بے مت کرو، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، جھگڑا اس میں ہے کہ اگر بالفرض کسی نے یہ بے کر لی، مشتری مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ آپ کہتے ہو نہیں بنے گا، اور دلیل یہ حضور نہ بیچو، نہ بیچنے کو دلیل بنا لی ہے نہ مالک بننے پر، یہ استدلال کمزور ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، جھگڑا تو اس خلاف اس میں ہے، فی ثبوت الملک وعدمہ، مشتری مالک بنے گا یا نہیں بنے گا، سمجھے؟ آپ کہتے ہو نہیں بنے گا، دلیل یہ روایت ہے، یہ روایت اس پر دلیل نہیں بن سکتی، یہ استدلال بھی کمزور ہے۔ بس آج اتنا ہی تھا جی۔ جی اب آپ بتلائیں کیسا رہا، سمجھ آ گئی بات؟ جی کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی چیز پوچھنی تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اس کو دیکھ لیا جائے، نماز کا وقفہ ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ دوسرے سبق کے لیے آتے ہیں جی۔